پارہ نمبر 26 سورہ محمد، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15۔ اس سے پہلے ہم نے جنوں والی آیت پڑھی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ کیسے جنوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ تو جن ایسی قوم ہوتی ہے جو ہمیں دیکھ سکتی ہے لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ آیت کریں گے سورہ محمد کی آیت نمبر 47 آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ: مثلو مثال، الجنتی اس جنت کی، التی وہ جو، وعدہ وعدہ کیے گئے، المتقون متقی لوگ، فیہا اس میں، انہار نہریں ہیں، من ماء پانی کی، غیری نہ، آسن بدلنے والے، وانہار اور نہریں ہیں، من لبن دودھ کی، لم نہ، یتغیر تبدیل ہوگا، طعمہ مزہ جس کا، وانہار اور نہریں ہیں، من خمر شراب کی، لذت باعث لذت ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے، وانہار اور نہریں ہیں، من عسل شہد کی، مصفًا خوب صاف کیا ہوا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم کے، الثمراتی پھل، ومغفرۃ اور بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، ہوا وہ، خالد ہمیشہ رہنے والا ہے، فی النار آگ میں، وَسُقُوا اور جو پلائے جائیں گے، ماءً پانی، حمیمًا کھولتا ہوا، فقطع تو وہ کاٹ دے گا، امعاءہم آتیں ان کی۔ ترجمہ: متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والی نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو خوب صاف ہوں گی، اور ان جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کا انجام بتایا گیا ہے اور کافروں کا بھی انجام بتایا ہے، اور جنت کی نہروں کا ذکر کیا ہے، مغفرت کا ذکر کیا ہے، جنت کے پھلوں کا ذکر کیا ہے، پھر ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جہنم میں جائیں گے اور جن کو پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو یہاں جنت اور جہنم دونوں بتا دیے گئے کہ اب ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں متقی بن کے جنت میں جانا ہے یا پھر کافر بن کر جہنم میں جانا ہے۔ اب اس آیت کو ہم پوائنٹس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں جنت کی نہروں کا ذکر آیا ہے، تو جنت کی نہروں کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ جو آیت میں آیا ہے، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والی نہیں۔ پہلا پانی کی نہروں کا ذکر ہے جو کبھی خراب نہیں ہوں گی، یعنی پانی اس کا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ پانی کی نہریں، پھر دودھ کی نہروں کا ذکر آیا ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، یعنی
جنتیوں کو پینے کے لیے پانی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں یہ دی جائیں گی۔ پھر ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، یعنی ان کو اس کو پی کے انہیں نہ مدہوش ہوں گے، نہ سر میں درد ہوگا، صرف لذت ہی لذت ہوگی۔ پھر شہد کی نہروں کا ہے جو بالکل صاف ستھری ہوں گی، نتھری ہوئی ہوں گی، بالکل صاف ہوں گی۔ اور پھر پھلوں کا ذکر ہے کہ جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اور پھر فائنلی ذکر ہے مغفرت کا، کہ وہ ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی۔ تو یہاں مغفرت کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جنت کی نہروں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی۔ جنت میں میٹھا پانی، خشک ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ شفاف مینس بالکل کلین، بالکل صاف ستھری۔ جنت کی نہروں کے مشروبات یعنی ڈرنکس کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہی آیت کا ریفرنس ہے۔ پھر سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں، یعنی جنت کی نہروں کے نام ہیں جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے، یعنی تحفہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی سی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کیا، وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں، یعنی جو جنت میں جائیں گے اور ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ زیادہ مزے میں ہوں گے۔ اہل جنت حسب خواہش یعنی اپنی ڈیزائر کے مطابق جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی۔ جس کو جس ندی کی ضرورت ہوگی وہ اپنے ساتھ وہ ندی کو، اس کی جو ایک بہتی ہوئی ندی اپنے حساب سے اپنے محل میں لے جائے گا۔ جنت کی ایک نہر کا نام نہر حیات ہے، جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیج کی طرح اگ پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو مسلمان بھی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا ہوگا تو وہ پہلے ان کے گناہوں کے لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر وہ سالوں تک جہنم میں اپنی سزا بھگتیں گے۔ اس کے بعد جب انہیں نکالا جائے گا تو ان کے جسم کوئلے کی طرح ہوں گے، تو نہر حیات کا پانی ان پر ڈالا جائے گا، اس سے پھر وہ دوبارہ سے ان کے جسم ٹھیک ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو بغیر جہنم میں جائے، سیدھے جنت میں جائے، وہ کامیاب انسان ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دے گا۔ پھر جتنی وقت بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا، دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہو اس کو
آگ سے نکال لو تو وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے۔ تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے اور وہ اس طرح اگ پڑیں گے، یعنی بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے، جس طرح بیج سیلاب میں فوراً اگتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ، تو ایک نہر حیات بھی ہے۔ پھر اب جنت کے پھلوں کا بھی ذکر ہے اس آیت میں۔ جنت کے پھل اہل جنت کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ جنت میں ہر موسم کا پھل جنت میں ہر موسم کے پھل ہر وقت ہوں گے۔ جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ جنت کے پھل گلنے سڑنے سے محفوظ ہوں گے۔ کیلا اور بیر جنت کے پھل ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 27 سے 33 میں ذکر ہے اس کا۔ اور دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ دار کیلوں اور دور تک پھیلے سایوں اور ہر دم بہنے والی پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں مزے کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہمیں بتا دیا۔ پھر سورہ رعد آیت نمبر 35 میں فرمایا، جنت کے پھل سدا بہار اور اس کے سائے لازوال ہوں گے۔ یہ انعام ہے متقی لوگوں کا۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت۔ جنت میں ہر جنتی کے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے۔ متقی لوگ جنت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور وہ پھل وہ چاہیں گے اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اس اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے۔ نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 سے 41 اور 44 ہے یہ۔ پھر جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 14، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی ہوگی، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سائے کر رہی ہوگی اور ان کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ جنت کے کھجور مٹکے کے برابر ہوں گے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے۔ جنت کے پھل کا ایک خوشہ یعنی اس کا بنچ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر دنیا میں آ جائے تو صحابہ اکرام کی جماعت قیامت تک اسے ختم نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے خوشخبری دیتے تھے صحابہ کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نماز کسوف، چاند اور سورج گرہن کی نماز کی حدیث میں روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دوران نماز دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کوئی چیز لی ہے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک گچھے کو لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی تو آپ نے ایک گچھے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے توڑا نہیں کیونکہ وہ جنت کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں توڑ لیتا تو تم لوگ اسے قیامت تک کھاتے رہتے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ جنت کے پھل کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئیں، پھل پھول، سرسبز اور تازگی۔ میں نے اس سے تمہارے لیے ایک انگور کا گوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔
اگر میں وہ تمہارے لیے لے لیتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی، لیکن ختم نہ کر پاتی۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ جیسے زمزم 1400 سال سے لوگ پی رہے ہیں اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ جنت کا پانی ہے نا زمزم بھی، تو یہ بھی ختم نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نشانی ہے۔ کھجور، انار اور انگور جنت کے پھل ہیں۔ انجیر جنت کا پھل ہے۔ جنت کے تمام پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھایا اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، بس کھاؤ۔ جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگایا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ عبرانی کی روایت ہے یہ۔ اب یہ تو جنت کے بارے میں تھا، اب جہنم کے بارے میں۔ جہنمیوں کا کھانا۔ اب جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو بھی بھوک لگے گی اور ان کو بھی کھانا دیا جائے گا، تو ان کا کھانا کیسے ہوگا؟ جہنمیوں کو جہنم میں 4 قسم کا کھانا دیا جائے گا۔ ایک زقوم یعنی توہر کا درخت، اس میں سے دیا جائے گا دری، کانٹے دار گھاس، غسلین، زخموں کی غلاظت، اور زغوصات، حلق میں پھنس جانے والا، پھنس کر اترنے والا کھانا۔ سب سے پہلے زقوم دیکھتے ہیں۔ زقوم کیسا ہوگا؟ تھوہر، بدبودار، کڑوا، کانٹے دار تھوہر۔ زقوم جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اور اس کے شگوفے یعنی پھل زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہیں۔ تھوہر کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ دعوت کا گھر۔ جہنم میں اس دعوت کے بعد جہنمیوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پر واپس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ضیافت یعنی دعوت اچھی ہے یا زقوم کا درخت۔ یہ سورہ صافات کی آیت ہے 62 سے 67۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضیافت یعنی جو دعوت ہے اچھی ہے یا زقوم کا درخت۔ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا۔ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کا سر۔ جہنمی یہی تھوہر کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی ایسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لایا گیا تھا، یعنی جہاں سے ان کو ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں پر کھانے پینے کے لیے ان کو لایا جائے گا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ زقوم کا زہر پیٹ میں ایسے تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی پیٹ میں جوش مار رہا ہو۔ جہنم میں زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں اسی طرح جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے 46 میں اس کا ذکر ہے۔ جہنمیوں کا کھانا تھوہر اس قدر زہریلا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے اسباب معیشت کو تباہ کر دے۔ یعنی ایک ڈراپ اگر دنیا میں گر جائے تو جتنی بھی کھانے پینے کی جو بھی چیزیں سب برباد ہو جائیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تھور کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی کو تباہ کر دے، پھر اس شخص کا کیا حال ہے جس کی خوراک ہی تھوہر ہو، یعنی پھر اس کا کیا ہوگا جو جہنم میں صرف تھوہر ہی کھائے گا۔ دری، کانٹے دار گھاس، اب تھوہر کے ساتھ اور کیا دیا جائے گا؟ زقوم کے ساتھ کانٹے دار گھاس ہوگی۔ تھوہر کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں بھی جہنم کا کھانا ہوں گی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی۔ دری جہنم کی بھوک میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا بلکہ ان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کھا کے ان کا پیٹ بھر جائے گا اور ان کو اس کو کھا کے تکلیف ہوگی۔ اس کا ذکر سورہ غاشیہ میں ہے، آیت نمبر 5-7 میں۔ جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کانٹے دار گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا، یعنی کوئی ان کو اس سے انرجی نہیں ملے گی۔ یہ تو ان کی سزا ہوگی جو ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا۔ پھر غسلین زخموں کی پیپ اور غلاظت۔ زقوم اور دریغ کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مواد بھی جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ جب ان کے زخموں سے جو نکلے گی گندگی وہ بھی پلایا جائے گا دوسرے جہنمیوں کو۔ آج یہاں ان گناہ گاروں کا کوئی غمخوار ہے، نہ زخموں کے پیپ کے علاوہ کوئی کھانا ہے جسے ان گنہ گاروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا۔ سورہ حقہ آیت نمبر 35-37۔ اسی لیے جو جہنم میں ہوں گے ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے جو دوست جو اللہ کے دین پر چلے تھے وہ جنت میں کیسے پھل کھا رہے ہیں اور کیسے پانی پی رہے ہیں، تو وہ ان سے مانگیں گے۔ جہنمی جو ہوں گے وہ جنتیوں سے مانگیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا تمہارے اس میں سے کھانا دے دو، پانی دے دو، تو جو جنتی ہوں گے وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں تمہارے لیے یہی ہے۔ زغوصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ زقوم، دری اور غسلین کے علاوہ جہنمیوں کو ایسا زہریلا، کانٹے دار اور بدبودار کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق میں پھنس پھنس کے نیچے اترے گا۔ اس کا ذکر سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ہے۔ ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جہنمیوں کو پینے کی چیزیں، اب پینے میں ان کو کیا کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کو پینے کے لیے 5 قسم کے مشروبات یعنی ڈرنکس دی جائیں گی۔ ایک ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ ماء سدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون۔ ماء کالمہل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب۔ پھر غساخ، سیاہ زہریلی بدبودار مشروب۔ پھر طینۃ الخبالی۔ اب ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ تھوہر کھانے کے بعد جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 66 سے 67 میں اس کا ذکر ہے۔ جہنمی یعنی تھوہر کا درخت کھائے گا اور اس سے اپنا پیٹ بھرے گا۔ کھانے کے بعد پینے کے لیے اسے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی طرح جہنم کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے۔ تھوہر کھانے کے بعد جہنمی اونٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی پئیں گے، یعنی ان کو اتنی پیاس لگے گی کہ وہ پیتے جائیں گے۔ پھر اے گمراہ ہونے والوں اور جھٹلانے والوں، تم تھوہر کا درخت کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ٹنس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ قیامت کے روز یہ ہوگا دعوت کا سامان جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم حفظنا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 51 سے 56 تک تھی یہ۔ کھولتا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ پرہیزگار لوگوں سے جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے، یہ آیت نمبر سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے،
یہ ہے کہ یہی آیت جو ہم جس کی تفسیر میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف پانی کی، ایسے دودھ کی جس میں مزے میں ذرا فرق نہ آئے گا، اور ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور ایسے شہد کی جو صاف اور شفاف ہوں۔ جنت میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کی رب کی طرف سے بخشش۔ کیا یہ جنتی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہاں جہنمیوں کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا؟ تو یہاں پر اس پانی کا ذکر ہے۔ ماء ان سدید، ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون۔ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ یا کھولتا ہوا پانی بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی ایک ایک گھونٹ کر کے پئیں گے۔ دنیا کے بعد آخرت میں کافروں کے لیے جہنم ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، جہاں وہ پیپ اور خون کی آمیزش یعنی ملاوٹ والا پانی پئیں گے، پلایا جائے گا، جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کریں گے، لیکن مشکل سے ہی گلے سے اتر سکے گا۔ کافر کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن مرنے نہ پائے گا، اور اس کے بعد بھی سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا۔ یعنی موت تو ختم ہو جائے گی نا، موت تو آنی نہیں ہے کسی کو، نہ جہنم والوں کو نہ جنت والوں کو۔ ماء ان کالمہلی، یعنی تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب۔ تیل کی تلچھٹ کیا ہوتی ہے؟ جب تیل گرم کیا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لیئر جم جاتی ہے، اس کو تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں۔ تیل کی تلچھٹ جیسا غلیظ بدبودار اور کھولتا ہوا مشروب بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی مہمانی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا، تانبا مطلب کاپر جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ، سورہ کہف کی آیت نمبر 29 ہے یہ۔ تیل کی تلچھٹ کا مشروب منہ کو لگتے ہی جہنمیوں کے چہروں کو بھون ڈالے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کا مشروب پگھلے ہوئے تانبے کا پانی تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ جب جہنمی اسے پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے جائیں گے تو اس کے منہ کا گوشت جل بھن کر گر پڑے گا۔ حاکم، جب جل بھن کر گر پڑے گا تو اللہ تعالیٰ پھر نیا گوشت اس کے چہرے پہ آ جائے گا، یعنی ان کو تکلیفیں ہوتی رہیں گی اور پھر سے جسم ٹھیک ہوگا، پھر تکلیف ہوگی، پھر یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ غساق، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب، سے کول ٹار ہوتا ہے نا اس کی طرح۔ ان تین مشروبات کے علاوہ غساق انتہائی سیاہ یعنی بلیک رنگ کا زہریلا گندا مواد بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس سورہ صاد کی آیت نمبر 56 سے 58 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ تو ہے متقی لوگوں کا انجام، اور سرکش کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسائے جائیں گے۔ بہت بری قیام گاہ، یعنی جو آرام کی جگہ ہے وہ بہت ہی بری ہوگی، کیونکہ اس میں ان کو آگ میں جھلسایا جائے گا۔ یہ ہے سرکش کا انجام، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سرکشی کرتے تھے۔ بس اب یہ لوگ مزہ چکھیں گے بدبودار کھولتے ہوئے پانی کا، اور بدبودار شدید سیاہ زہریلے پانی کا، اور اسی شکل کے بعض دوسرے مشروبات کا۔ غساق مشروب اس قدر زہریلا اور بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک ڈول، تقریباً 10-12 لیٹر کا برتن، ساری دنیا کو بدبو میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی اگر یہ اتنا دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا اس کی بدبو سے برباد ہو جائے۔ طینۃ الخبال، اب یہ جہنمیوں کا پسینہ ہوگا۔
دنیا میں نشیلی مشروبات پینے والوں کو اللہ تعالیٰ، جو دنیا میں شراب پیتے تھے اور جو ڈرگس لیتے تھے، ان سب کے لیے یہ دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے۔ اہل جہنم کے جسم سے نکلنے والا غلیظ، بدبودار اور زہریلا پسینہ پلایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشیلا مشروب پیے گا، یعنی دنیا میں جو نشہ کرے گا، اسی جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ۔ جہنمیوں کو سکون بخش اور پینے کے لیے کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا۔ جہنمی جہنم کے اندر کسی ٹھنڈی اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ تک نہ چکھے گا سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ یہ بھرپور بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 24 سے 26 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 50 میں، جہنم اور جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، یعنی جہنم میں رہنے والے لوگ اب جنت میں جو ان کے دوست اور ان کے رشتہ دار ہوں گے ان کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا رزق اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ یعنی دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد یہی آپ کے رشتہ دار، یہی دوست آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ سب تم پر حرام ہے۔